بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص بانی مجلس کے تمام مرحومین جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صلوات اللهم صل پروردگار عالم قرآن میں 2 جگہ پر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الانسان کہتا ہے، اور ان میں سے ایک موقع تب ہے جب خدا کہتا ہے یا ایھا الانسان انکا کادح، اے انسان تو مشقت کرنے والا ہے، کدحن فملاقی، اور تو اسی مشقت میں محنت کرتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ بتانا کیا چاہتا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جتنا وقت ہے کسی بھی انسان نے آرام سے، آسائش سے، نعمتوں سے اور لطف کے ساتھ نہیں گزارنا۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ذریعے سے، تمہاری آزمائش حتمی ہے۔ انسان کے اوپر کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی مشکل یا ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان آتا رہے گا۔ یا ایھا الانسان خلقنا الانسان فی کبد، خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تکلیف اٹھانے کے لیے۔ تو یہ تو یقینی سی بات ہے کہ انسان اگر انسان ہے تو اس نے اس دنیا میں مختلف چیلنجز سے گزرنا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مسلمان ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ غیر مسلمان۔ ہاں، جو جتنا اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کرنا چاہتا ہے اس کی منزل کیونکہ اونچی، بزرگ، بلند ہے تو یقینی سی بات ہے پھر اس کی ایفرٹ بھی زیادہ ہوگی۔ جس انسان نے سیدھا سیدھا چلنا ہو اس کے لیے چلنا آسان ہوگا، لیکن جس نے پہاڑ سر کرنا ہو کیا اس کے لیے چڑھنا آسان ہوگا؟ یقینی سی بات ہے اس کے لیے مشقت زیادہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ کہتا ہے انکا کادح، تم مشقت کرنے والے ہو۔ اور یہ مشقت جو اللہ نے رکھی ہے، سب سے مشکل جنگ یا سب سے مشکل معرکہ یا سب سے مشکل آزمائش انسان کے پاس کون سی ہے؟ امیر کائنات سے کسی نے پوچھا، کہا یا امیر المؤمنین، سب سے
مشکل ترین جنگ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان کا اپنے ساتھ لڑنا. جس طرح جناب داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ یا اللہ نے صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ لوہے کو نرم کرتے تھے، زرہ بناتے تھے نا. بہترین زرہ جو اس وقت میں بنتی وہ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت لقمان حکیم حضرت داؤد سے ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے کہا میں تمہیں بھی ایک اچھی سی زرہ بنا دیتا ہوں. تو لقمان حکیم نے کہا مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے. حیران ہوئے، کہا کیا کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے؟ کیا تم جہاد کرنا نہیں چاہتے؟ تو لقمان حکیم نے کہا کہ میں اپنے اندر کے دشمن سے لڑنے میں اتنا مصروف ہوں، میں نے ابھی اپنے آپ کو فتح نہیں کیا کہ مجھے باہر کے دشمن سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. باہر کا دشمن مجھے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا. جس سے میں زیادہ الرٹ ہوں وہ یہ کہ میں اپنے اندر کے دشمن کو کر سکوں. ہم سب نے شب قدر گزاری ہے، ہم سب نے اللہ کی درگاہ میں دعائیں کی ہیں، اور اگر ہم قرآن کے مطابق شب قدر کو لیں تو یہ شب قدر کی اگلی صبح یا اس کے بعد آنے والا دن ہمارے لیے ایسا ہے جیسے کوئی نیا پیدا ہوا بچہ. ہاں، ایک نئی زندگی ہے نا. ہم نے اللہ کے حضور کل یہی بات کی ہے، شب میں یہی خدا سے مناجات کی ہے انشاءاللہ کہ پروردگار تو ہمارے گزشتہ معاف کر دے، اجرنا من النار، ہمارے اوپر سے نار جہنم کو دور کر دے، ہمیں جنت میں ڈال دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنمیوں والے کام نہیں کریں گے، ہم جنتیوں والے کام کریں. اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت کی جانب جائیں، صرف یہ اس 21 نہیں 23 کے بعد کے لیے بھی، یہ پورے عشرے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کون سا چینج، وہ کون سا ایک مرحلہ ہے جس کو ہم نے طے کر کے جو دعائیں مانگتے ہیں یا مانگی ہے اس کے ذریعے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب آپ جنگ نہروان سے واپس آئے تو آپ نے شدید گریہ کیا. آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا یا ایھا الناس لا تکن لمن لا یرجو الآخرہ الا بالعمل. فرمایا میں تم لوگوں سے خوفزدہ ہوں، اے لوگوں اس شخص کی طرح نہ بن جانا جو آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. تو نہ اس کو دنیا ملتی ہے کیونکہ وہ دنیا کا طالب ہی نہیں ہے، اس نے تو دنیا مانگی ہی نہیں، اور وہ آخرت مانگتا رہا. آخرت کے لیے عمل چاہیے تھا، اس نے کیا ہی نہیں. کتنے خسران میں وہ انسان کہ وہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہا، اور جہاں وہ ہے اس کو وہ طلب نہیں کر رہا، تو وہ پہنچے گا کہاں؟ اگر اس بات پر امیر المؤمنین گریہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ بننا کہ جو آخرت کے تو طلبگار ہیں لیکن آخرت کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، اور دنیا کہ وہ طلبگار نہیں ہے لہٰذا دنیا انہیں ملنی نہیں ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کوئی سعی نہیں کی. اسی لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی آپ فرماتے ہیں لا تنال ما عند اللہ الا بالعمل. اللہ کے پاس جو جزا، جو نعمتیں، جو ابدی چیزیں ہیں اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو عمل دو. ہاں، کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکو گے. میری جان قربان امام محمد باقر کے ایک اور فرمان پر جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. حتیٰ ہماری ولایت، ہماری امامت کو کوئی درک نہیں کر سکتا جب تک وہ عملی طور پر میدان میں نہ آئے، جب تک وہ اپنے فعل سے کچھ کر کے نہ دکھائے، جب تک وہ اپنے اعمال کو ویسا نہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مصحف حضرت موسیٰ، مصحف حضرت عیسیٰ اور کتاب رسول خدا، ان تینوں کتابوں کے اندر ایک بات ہے جو ریپیٹڈلی کی ہے، اور اللہ نے کچھ چیزوں کو مکرر بار بار تذکرہ فرمایا ہے. پہلی بات جو اللہ نے موسیٰ سے بھی کہی، جو اللہ نے عیسیٰ سے بھی کہی، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہی ہے،
اور یہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجمعین۔ اور یہ پیغام ابدی ہے۔ پہلی چیز جو تینوں جگہ موجود ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى، تمہارا بوجھ تمہارے سوا کوئی اور نہیں اٹھائے گا، لہٰذا اپنے لیے زاد راہ خود اٹھاؤ، اپنے لیے سوالات کے جوابات خود تیار کرو، اور اپنے لیے اگر کوئی دفاع رکھنا ہے تو خود رکھو، تمہارا بوجھ تمہارے لیے ہے۔ پھر دوسری چیز جو اللہ نے تینوں جگہ فرمائی ہے وہ وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے اوپر اس کی توان سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر انسان جس کے اوپر بوجھ ڈلا ہے وہ اتنا ہی اٹھا سکتا ہے، لہٰذا آزمائش، امتحان، ابتلاءات اتنی ہی ہیں جتنی ہمارے اندر کیپیبلٹی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز فرمایا کہ خدا کہتا ہے وَأَنَّ سَعْيُهُ سَوْفَ تَرَى، جو تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے، عمل کرو گے، اور تمہاری جانب سے جو بھی ہوگا اس کو تم دیکھو گے۔ ان اللہ لا یضیع الاجر، اللہ کسی کی اجر اور کسی کے جزا اور کسی کی محنت کے صلہ کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے قوم موسیٰ سے بھی کہا تھا، قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا، اور قوم رسول خدا امت محمدی سے بھی یہ بات کہی ہے۔ لہٰذا ہم اگر شب قدر گزارنے کے بعد اپنے اعمال میں کثرت یا اپنے اعمال کا تصفیہ، پروٹیکشن، جو چھوٹا موٹا عمل کیا ہے اس کو محفوظ نہیں کریں گے تو شب قدر ضائع ہو جائے گی، خیر من الف شہر ضائع ہو جائیں گی، ہماری عبادات ہدر ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی کرے یا نہ کرے اس میں کیا فرق ہے؟ سورہ لیل جس کی آیت نمبر 11 میں پروردگار عالم ایک واقعے کی جانب اشارہ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا مدینے میں جو رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا ہمسایہ ہے جس کے گھر میں بہت اچھا پھلوں سے لدا ہوا کھجور کا درخت لگا ہے، جس کا پھل بہت اچھا ہے، اور وہ اتنے اس پر کھجور لگتے ہیں کہ ہمسائے کے وہ کھجور میرے گھر کے صحن میں گرتے، جب میرے گھر کے صحن میں گرتے ہیں تو میرے بچے بھی وہ کھجور کھاتے ہیں، لیکن میرا ہمسایہ آتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کھجور کھانے کی اجازت نہیں ہے، جتنے گرتے ہیں ہمیں سارے دے دو، لیکن بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، اور میں اس طرح سے اپنے گھر پر اور بچوں پر کوئی حساب کتاب نہیں رکھ سکتا، اور اس طرح سے میرے بچے حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ سفارش کریں میرے ہمسائے سے کہ وہ مجھے اتنی اجازت دے کہ جو کھجور میرے گھر میں گر رہے ہیں پکے ہوئے وہ میں اپنے بچوں کو کھانے دوں۔ نبی خدا نے اس کو بلایا، اس سے سفارش کی کہ اس کو کھانے دیا کرو، اس نے کہا نہیں، یہ سارا پھل مجھے چاہیے کیونکہ یہ انتہائی میٹھا اور انتہائی مزیدار ہے، اور میں اس سے جو حاصل کر سکتا ہوں وہ مجھے اس کے بچوں کو کھلا کے حاصل نہیں ہے، مجھے ایک ایک دانہ چاہیے۔ نبی خدا نے فرمایا اگر تم یہ اجازت دے دو گے، دیکھیں عمل سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک عمل آپ کی آخرت پر کیا اثر رکھتا ہے۔ نبی خدا نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے، اجازت دے دو گے، تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اس درخت کے بدلے میں تمہیں آخرت میں درخت دوں گا جس کا پھل تم ہمیشہ کھاؤ گے۔ اس نے کہا میں نقد کی بات کرتا ہوں، یہ ادھار ہے، مجھے ابھی چاہیے۔ نبی خدا نے فرمایا اگر تم آخرت پہ راضی نہیں ہوگے جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اگر اس پر راضی نہیں ہوگے تو دنیا کا سودا تمہیں کیسے؟ میرے پاس ایک باغ ہے، بہترین باغ ہے، بڑا ہے، کشادہ ہے، وہاں بہت درخت لگے، بہت تمہارا وہاں سے بزنس پھلے گا پھولے گا، تم وہ باغ لے لو اور یہ درخت اپنے ہمسائے کو دے دو، اس کے سارے جو بھی گرتے ہیں وہ اس کو اجازت دے دو۔ اس نے کہا مجھے مدینے کے اندر کچھ چاہیے، مدینے سے جو باہر باغ ہے اس کو میں نے کیا کرنا، مجھے وہاں جا کر اتنی مشقت کرنی پڑی، میرے گھر کے اندر جو ہے میں اسی سے اچھا بزنس کر۔ تو اس نے رد کیا نبی خدا کی اس بات کو۔ اسی حلقے میں ابو دہدہا ایک صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ ساری بات سنی تو نبی خدا سے فرمایا یہ آفر جو ابھی آپ اس کو کر رہے تھے کیا یہ میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا جو بھی یہ عمل انجام دے اللہ اس کو اس کی جزا دینے والا ہے، خدا کسی سے اس کا بہتر احسن عمل چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ ابو دہدہا گیا اس شخص کے پیچھے اور اس سے کہا کہ میرے پاس ایک گھر ہے اور کئی باغات ہیں، یہ سب تم لے لو اور مجھے اپنا یہ گھر بیچ دو۔
اگر تم مجھے یہ گھر دے دو گے تو تم میرے جیسے ایک انتہائی امیر اور خود مختار انسان ہو جاؤ گے۔ اس کو یہ سودا برا نہ لگا، اس نے کئی باغات اور اس گھر کے اس ابو دہدہا کی پراپرٹی کے بدلے میں اس کو بیچ دیا، ایگریمنٹ ہوا، اور ابو دہدہا لے کر نبی خدا کے پاس آئے اور کہنے لگے یا نبی خدا، وہ درخت جس کے پھل آپ چاہتے تھے کہ اس کی کھانے کی اجازت اس شخص کو مل جائے، وہ میں لے آیا ہوں۔ اب جو آپ نے فرمایا تھا کہ آخرت ملے گی، مجھے اس کی سند چاہیے ہے۔ خداوند کریم اسی لیے سورہ اللیل میں کہتا ہے جو تمہارا عمل ہوگا اس کے بدلے تمہاری آخرت تمہارے لیے جزا ہوگی۔ لہٰذا میرا اور آپ کا عمل جو اس دنیا میں ہے وہ حقیر نہیں ہے، وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ مختصر نہیں ہے۔ دنیا کے پیرائے میں وہ یقیناً محدود ہو سکتا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک بات کروں، یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں، روزہ بھی ہے، شب قدر بھی ہے، اور اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے، اور ایک عمل اور اس کی نیت انسان کو کیا بنا دیتی۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد آپ سے سوال کیا، کہنے لگا کہ مولا میں رات کو جاگتا ہوں، میری ماں پانی کے لیے مجھے جگاتی ہے، میں رات کو جاگتا ہوں، انہیں پانی پلاتا ہوں، اس کی جزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کو پانی پلانا۔ کتنی دیر لگتی ہے ماں کو پانی پلانے میں؟ یا کسی کو بھی رات کو جاگ کر پانی پلانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا تھوڑا سا، زیادہ سے زیادہ چلو 10 منٹ انسان کی نیند کے خراب ہونے۔ آپ نے فرمایا ماں کو پانی پلانا بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم خود پیاس سے ہو، تمہیں خود پیاس لگ رہی ہے اور تم نیند سے جاگے ہو اور تم پانی پیتے ہو، اور پانی پینے کے بعد تم میرے جد سید الشہداء کی پیاس کو یاد کرتے ہو، تو خدا تمہارے اس عمل کے بدلے میں تمہیں شب قدر جاگ کر اعمال کرنے کی جزا دیتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اس نے آپ کا کتنا وجود لیا ہے، لیکن اس کی جزا یہ پوری چیز کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کی باتوں میں سے ایک بات کریں، ہر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ نیا اور اچھا لباس پہنے، ہے نا؟ اور مولا فرماتے ہیں جب نیا لباس پہنو تو نیا لباس پہنتے ہوئے سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ جو سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے وہ اس نئی نعمت کی خدا کے سامنے قدردانی کرتا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے اس لباس میں جتنے تار و پود ہیں، جتنے دھاگے ہیں، اس پر ایک ملک، ایک فرشتے کو مقرر کر دو جو اس کے مالک کے لیے تا قیام قیامت طلب استغفار کرتے رہیں گے۔ عمل کیا ہے؟ ایک سورہ قدر کی تلاوت۔ جو جزا ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشگی کے لیے ہے۔ چھوٹا سا عمل انسان کی زندگی کے بعد آنے والے وقت کو کتنا بدل دیتا ہے۔ یہاں تک کہ روایات، اگر ہم بہت ہی آسان چیز پر بات کریں، انسان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں، بالخصوص کراچی میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بغیر نہائے دن گزار دیں۔ ہاں، نہانا ایک ہمارے لیے بالکل ہی ایک ایسی چیز ہے جو کوئی کسی گنتی مباح عمل میں آتا ہے۔ روایت ہے، میرے مولا فرماتے ہیں اگر کوئی حمام جائے، یعنی نہانے کے لیے جائے، غسل کرنے کے لیے جائے، اور وہ داخل ہوتے ہوئے صرف جہنم کی تپش کو یاد کرے، اس کا جہنم کی تپش کو یاد کرنا اللہ کے نزدیک اسے اس تپش سے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ عمل کیا ہے؟ اس نے کتنا وقت لیا ہے، اس نے ہمارا کتنا پوٹینشل لیا ہے، کتنا ہمارا سرمایہ صرف ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی جزا، اس کا اثر، اس کی تاثیر، یہاں تک کہ اگر ہم دانت برش کرنے کی بات کریں، میرے مولا فرماتے ہیں جو اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے اس دہن کو قرآن کی آماجگاہ، گزرگاہ بنا دیتا ہے، قرآن کے راستوں میں سے قرار دیتا ہے، اور اس راستے کو اس نے ویسا نورانی بنایا جیسے عرش کے راستے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ بہت تھوڑا سا ہے، لیکن جو جزا ہے، جو بدل ہے، وہ بے بہا ہے۔ لہٰذا ہم جب خدا کے سامنے اس بات کا اقرار لے کر بیٹھتے ہیں کہ ہم خدایا اپنے لیے نارے جہنم سے آزادی چاہتے ہیں اور جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی دنیا میں سے جو وقت ہم نے رکھا ہے اس کو خدا کی جانب
متوجہ کرنا ہوگا. یہ کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم نے شب قدر کو کامیاب کیا ہے, اور اگر یہ کرنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم نے کیا شب قدر گزاری ہے, اور ہم نے کیا دعائیں کی ہیں, یا ہم نے کیا سجدے ادا کیے ہیں. لہٰذا پہلی چیز یہ کہ اپنے اندر اعمال کی کثرت کو بڑھایا جائے. پھر دوسری چیز جو ہمارے لیے اس رات کو گزارنے کے بعد ضروری ہو جاتی ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں شقاوت, سختی پیدا ہو جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر. ہمارے دل نرم ہیں, انشاءاللہ شب قدر گزاری ہے, امیر المؤمنین کے اوپر گریا کیا ہے. جب دل نرم ہو جائے, اس دل کو ہم نے ایسے ہی سنبھالنا ہے. اپنے دلوں میں شقاوت یا سختی یا تاریکی یا پھر جرأت نہیں آنے دینی. ہم اپنے دل کے خود محافظ بنے نا, اس کے اوپر گناہوں کی تاریکی نہ آنے دیں یا گناہوں کی عادت نہ ہونے دیں. اب شقاوت سے بچنے کے فرمایا کہ 4 راستے ہیں. پہلی چیز نسیان الذنوب الماضیہ وہی عند اللہ المحفوظ. انسان اپنے گزشتہ گناہ بھول جائے, اپنے گناہوں کو بھول جائے. فرمایا کیسے بھول سکتا ہے؟ ہم تو بھول سکتے ہیں لیکن وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں. اگر انسان اپنے گناہوں کو یاد رکھے گا تو وہ ہمیشہ سبک دل, نرم دل رہے گا, وہ ہمیشہ انکساری کے اندر رہے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم بھول گئے ہم نے کیا خطا کی ہے, اور اللہ کے نزدیک وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا, ہمارے سامنے وہ بولے گا نہیں, بتائے گا نہیں, ہمیں دکھا دے گا. یرا فرمایا دیکھو کہ تم, لہٰذا وہاں سب کچھ محفوظ ہے. دوسری چیز فرمایا جو دلوں کو شقی کر دیتی ہے, جو ہم نے نہیں کرنا, فرمایا ذکر الحسنات ولم یعلم ان ردت او قبلت. اپنی نیکیوں کو بیان کرنا, اپنی اچھائیوں کو بیان کرنا, جبکہ پتہ ہی نہیں ہے قبول ہوئی ہیں یا رد ہو گئی ہیں. نیکی کی ہے نا, لیکن ہمیں اس کی قبولیت کی سند تو نہیں ملی. ابھی تو ہمارے میزان کو تولا نہیں گیا کہ نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں. جب تک یہ منزل نہیں آئے گی تب تک ہمارا کچھ بھی کیلکولیٹڈ, یا ہم کہیں کہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچا ہوا. لہٰذا جو اپنی نیکیوں کو یاد کرتا ہے وہ اپنے دل کو شقی کر دیتا ہے, وہ اپنے دل کو سخت کر دیتا ہے. چاہے کتنی مجلسیں پڑھ لیں, چاہے کتنی زیارات کر لیں, چاہے کتنے عمرے ادا ہو جائیں, چاہے کتنی نماز شب پڑھ لیں, لیکن اس ذکر کو اپنے وجود یا اپنے ذہن پر یا اپنی شخصیت پر طاری اگر کر دیا تو اس نے دل کو سخت کیا, اس نے عبادت کا حق انجام نہیں دیا. تیسری چیز جو انسان کے دل کو کے اندر شقاوت اور سختی لے کر آتا ہے, فرمایا کہ کوئی انسان اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں سے اپنا کمپیریزن کرے. نظرہ فی الدین الی من دونہ, کہ وہ دین کے معاملات کو جب دیکھے تو جو لادین ہے اس سے کمپیریزن کرے. مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو یہ کہے کہ میری تو فجر قضا ہوتی ہے. لوگ تو ایسے بھی ہیں جو 5 کی 5 نمازیں ہفتہ ہفتہ نہیں پڑھتے. اگر انسان یہ کرتا ہے کہ اپنے سے بدتر کے اوپر نظر کرے دین کے معاملات میں, تو یہ چیز اس کے دل کو سخت اور تنگ کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز جو شقاوت قلبی, دل کی سختی کا باعث بنتی ہے, دل سے نرمی اور خضوع کو, انکساری کو ختم کر دیتی ہے. فرمایا کہ کوئی اپنی دنیا کے معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھے, جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس کو کافی نہ سمجھے, بلکہ یہ سمجھے کہ کسی اور کو زیادہ دے رکھا ہے. میں نے شاید بیان کیا تھا کہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا, جبکہ صحابی رسول کا بیٹا تھا, کیوں قاتل امام حسین لشکر کا سپہ سالار بنا؟ کیونکہ اس نے دیکھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس میرے سے زیادہ دنیا آ گئی ہے. اس نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی نہیں تھا وہ کہاں پہنچ گیا ہے, میں تو فاتح فارس کا بیٹا ہوں, میں بہت کچھ ڈیزرو کرتا ہوں. لہٰذا اس نے اپنے سے زیادہ امیر, اپنے سے زیادہ منصب والوں کو دیکھا تو وہ قتل حسین پر بھی تیار ہو, وہ قتل حسین پر بھی آمادہ ہو گیا. اور اس چیز نے کیا اثر کیا؟ امام اس حدیث میں کیا بتا رہے ہیں کہ
اس سے اس کا دل سخت ہو گیا، ہاں، کہ میں یہ عمل انجام دوں گا تاکہ میں جو چاہتا ہوں نتیجہ اس کو حاصل کروں، لہٰذا اپنی نیکیوں کو ذکر نہ کریں، اپنے گناہوں کو فراموش نہ کریں، اپنے سے دین میں کمتر سے اپنا کمپیریزن نہ کریں، اور اپنے سے دنیا میں برتر سے اپنا کمپیریزن نہ کریں۔ یہ 4 اعمال ہماری شب قدر کو، ہمارے حب اہل البیت کو، ہمارے ایمان کی فراوانی کو یا ہمارے اعمال کی کثرت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ 4 اگر کام نہیں کرنے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو جب کچھ سمجھانا یا بتانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا، یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے۔ ہاں، روک تو دے، ہم کہیں کہ یہ 4 چیزیں انسان کے اندر شقاوت قلبی لا سکتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے اندر ایمان کی فراوانی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ہمت کی بنیاد پر اپنی منزل کا تعین کرتا ہے۔ انسان کی منزل، انسان کے لیے، یا یوں کہوں جنت اتنی ہی ہے، ہماری انشاءاللہ سب کی منزل جنت ہے نا۔ ہم جب منزل کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، فائنلی ایک جگہ پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی جہنم تو نہیں پلان کر رہا، ہر کوئی جنت کا طالب ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ انسان اپنی منزل کا تعین اپنی ہمت کے ساتھ کرتا ہے۔ جتنی انسان کی ہمت ہوگی، جتنا اس کا حوصلہ ہوگا، جتنی اس کے اندر کریج ہوگی، اتنی اس کی منزل ہوگی۔ اور اسی کے برعکس فرمایا کہ جس کی ہمت کم ہوگی، جس کی حکمت کم ہوگی، اور جس کا قوت ارادی کم ہوگا، یہ 3 چیزیں، ہمت، کریج، جس کی حکمت، وزڈم، اور جس کا قوت ارادی، ول پاور، یہ 3 چیزیں کم ہوں گی، فرمایا اس کا مقام یا اس کی منزل کبھی بلند نہیں ہو سکتی، کبھی اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اکیاس المؤمن الطاعہ، جو مومن کی سعی اور بلند ہمتی ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اصحاب کہف، ان کے زمانے میں کیا تھا؟ سارے کے سارے لوگ بت پرست تھے، انہوں نے ہمت دکھائی کس چیز میں؟ اللہ کی بندگی میں، اور وہ اللہ کی سب سے بڑی اِنَّ اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کی سب سے بڑی آیت علامت نشانی بنی، آج تک اللہ کا معجزہ زندہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین، قرآن گواہی دیتا ہے، یاجوج و ماجوج سے سب ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ یاجوج اور ماجوج جو اتنی طاقت رکھتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے؟ کہا نہیں، اگر ایسا ہے تو میں اس رب سے طاقت لیتا ہوں اور ان کا سامنا کروں گا، اور اللہ نے انہیں فتح و نصرت عطا کی۔ اسی طرح رسول خدا، میری جان قربان، جب غزوہ احزاب کے وقت 35 قبائل اکٹھے ہو گئے کہ ایک نئی ابھرتی ہوئی تحریک کو ختم کر دیں گے جس کا نام اسلام تھا، اور رسول خدا نے فرمایا ہم تھوڑے سے ہیں، ہم نے اتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنا ہے، کیا کریں؟ سلمان فارسی نے کہا خندق کھودیں، آپ نے فرمایا خندق کہاں سے کہاں کھودی جائے، نشاندہی کر دی گئی۔ جناب سلمان فارسی نے کہا پہلی ضربت نبی خدا آپ لگائیں۔ نبی خدا نے پہلی ضربت زمین پر لگائی، وہ ایک چٹان پر آ کر لگی، اور جب چٹان پر ضربت لگے تو کیا ہوتا ہے؟ چنگارا سا نکلتا ہے، وہ نکلا تو نبی خدا نے فرمایا میں نے یہ ضربت اس چٹان پر اس لیے ماری تاکہ تم لوگ دیکھو کہ اس فتح کو ساری دنیا دیکھے گی۔ اور پھر فرمایا آج ہم 35 قبائل پر فتح حاصل نہیں کریں گے، بلکہ یہ ضربت اپنا اثر رکھے گی اور ایک دن اسلام قیصر و کسریٰ اور روم تک پہنچا ہوا ہوگا۔ اور آپ سب جانتے ہیں اللہ نے غزوہ احزاب کے بعد بشارت دی غلبت الروم، ہاں، کہ ایک ضربت، اور اس ضربت بڑی تھی، ضربت تو ایک تھی، لیکن کس چیز نے اسے بڑا بنایا؟ ہمت نے، ہاں، جو اللہ کی طاعت میں کیا گیا، اس ایک ضربت نے اتنا بڑا ویژن دیا ہے۔ ہماری جان قربان سید الشہداء کی ذات پر، آپ تنہا ہیں، آپ کے ساتھ جو لشکر ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے،
ایک چھوٹا سا کاروان ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اور سامنے جو دنیا کی سب سے بڑی پاور تھی. اگر ہم آج کے دنیا سے کمپیریزن کریں، انسان نیچرلی آج کے لحاظ سے دیکھتا ہے کہ گویا ایسا ہے کہ ایک قبیلہ اٹھا ہے اور پاکستان کے مقابلے میں آیا ہے، یا ایک چھوٹا سا گروہ اٹھا ہے اور انڈیا کے مقابلے میں آیا ہے. نہیں، اگر آپ دیکھیں اس وقت جو اسلامی مملکت تھی، اس کے اندر یمن بھی تھا، اس کے اندر عراق بھی تھا، اس کے اندر پورا یو اے ای بھی تھا جو یزید کے انڈر آتا تھا، اس کے اندر سعودی عرب بھی تھا، اس کے اندر شام و یمن بھی تھا، اور اس کے اندر باقی بلاد فارس اور روم بھی تھے. سوچے کتنی بڑی جگہ تھی جس کے اوپر یزید کی سلطنت تھی. اتنے بڑے بادشاہ کی فوج کے سامنے اکیلے آ کر کھڑا ہونا، یہ اس ہمت نے ثابت کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اللہ کی اطاعت کو اجرا کیا ہے. لہٰذا ساری چیزیں سمٹ کر ایک جگہ آتی ہیں، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ ہمارا چھوٹا بڑا عمل ہو، کہ جتنا زیادہ ہم اللہ کی اطاعت میں رہیں گے اتنی زیادہ ہمارے لیے آخرت آسان ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے انہو سارعوا الی الخیرات. امیر المؤمنین نیکی اور اللہ کی اطاعت کی جانب تیزی سے جانے والوں میں سے تھے، انجام دینے والوں میں. سابقوا الی الخیرات، سب سے پہلے صف اول میں کھڑے ہو کر نیکیوں کو یا اللہ کی اطاعت کو انجام دیتے. اور ہم سب کے سامنے آج کا دن جو منسوب ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے، ہم سب جانتے ہیں اللہ نے ذات علی ابن ابی طالب کو منسوب رکھا ہے، نسبت دے کر رکھی ہے اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ. ہماری جانیں قربان، ہماری روح فدا میرے مولا کے اس قلب حزین پر، قلب رقیق پر، اس نرم دلی پر، کہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ جناب قمبر جو آپ کے غلام تھے، جناب قمبر خود اس واقعے کو، اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین میرے ساتھ کوفے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے دستک دی، وجہ پوچھی کیوں گریا ہو رہا ہے، تو ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں جو گریا کر رہے ہیں. پوچھا کیوں گریا کر رہے ہیں، فرمایا، اس نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں اور کچھ کھانا چاہتے ہیں. کہا پھر کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتی، تو اس نے بتایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، میں نے چولہے کے اوپر برتن چڑھایا ہوا ہے اور بچوں سے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی دیر میں کھانا لاتی ہوں، یہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے، برتن میں سوائے پانی کے ابال کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جناب قمبر کہتے ہیں کہ جب مولا نے یہ سنا، آپ بیت المال کی جانب گئے، آپ نے ایک بوری گندم کی اپنے کاندھے پر لادی، خود اٹھائی اور اس خاتون کے گھر لے کر آئے. آپ نے اس خاتون سے فرمایا اس کا آٹا بناؤ، اتنی دیر میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. جناب قمبر کہتے ہیں امیر المؤمنین بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے یہاں تک کہ کھانا تیار ہوا. آپ نے بچوں کے منہ میں نوالے ڈالے. میں نے مولا سے کہا مولا ہمارا فریضہ پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے ان بچوں کو سلایا. جب وہ بچے سو گئے تو اس کے بعد آپ نے اس خاتون کا گھر چھوڑا. کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، متعجب ہوا کہ میں غلام قمبر موجود ہوں، پھر بھی آپ نے جو بوری تھی وہ خود اٹھائی، اتنی دیر ان کے گھر بیٹھے رہے. میں نے کہا مولا کیا وجہ ہے، آپ نے اتنا وقت بطور خلیفۃ المسلمین، آپ کے اتنے سارے اور کام ہیں، اس گھر میں دیا؟ تو آپ نے فرمایا اے قمبر، ہم جب کسی کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں تو جب تک اس کو اس مشکل سے نکل کر نہ خوش نہ دیکھ لیں اس وقت تک ان کا دامن نہیں چھوڑتے. فرمایا اے قمبر، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، جب تک میں ان بچوں کو مسکراتا ہوا نہ دیکھتا میرے دل کو قرار نہ آتا. پھر فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو بھوکا دیکھا تھا، جب تک میں ان بچوں کو شکم سیر نہ دیکھتا میرے دل کو تسلی نہ ہوتی. اور پھر فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ یہ بچے بھوک اور نیند کے درمیان جنگ لڑ رہے ہیں، جب تک میں نے انہیں سکون سے سوتے ہوئے نہ دیکھا قلب علی کو اطمینان نہیں آیا. جس امام کا دل ایسا ہے، جس کے دل میں محتاج کے لیے ایسا درد موجود ہے،
وہ میرا اور آپ کا آقا ہے، وہ میرا اور آپ کا سید ہے۔ جنہوں نے نہیں مانگا، جنہوں نے دامن نہیں پھیلایا، آپ ان کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو پھیلا کر طالب بن جائیں، سائل بن جائیں، تو وہ مشکل کشا ہیں۔ وہ تمام جتنے بھی باب الحوائج ہیں، چاہے وہ ابو الفضل عباس ہوں، چاہے وہ امام موسیٰ کاظم ہوں، چاہے وہ جناب علی اصغر ہوں، ان سب کے اوپر حق پدری رکھنے والے ہیں، ان سب کے اوپر حق پدری رکھنے والے ہیں۔ ان کی عطا، ان کی مشکل کشائی سب سے بڑھ کر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات کوفے والوں کے لیے سب سے بڑا سہارا۔ دیکھیں نا، آپ سب نے بارہا سن رکھا ہے کہ شہر کوفہ میں جب امیر المؤمنین کی شہادت کی خبر پھیلتی ہے تو اس شہر کا امیر گریہ نہیں کرتا، اس شہر کا غریب اور محتاج گریہ کناں ہوتا ہے۔ تصور کیجئے کہ امام کا زیادہ وقت یا امام کا زیادہ انٹریکشن کس کے ساتھ تھا؟ آپ کن کے پاس زیادہ رہتے تھے، یا کن کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا تھا کہ وہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے ان میں فرق پڑتا ہو؟ شہر کا ہر یتیم، شہر کا ہر محتاج جانتا تھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ میں کہوں گی مولا 1400 صدیاں گزر گئیں، واقعہ کوفہ سانحہ ضربت 19 سے 21 رمضان تاریخ ہو گئی، لیکن محتاج آج بھی آپ سے ویسے ہی اپنی توقعات کو لیے ویسے ہی کھڑے، جیسے شہر کوفہ کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے آپ کی زندگی کے طالب تھے، ویسے ہی آج اس صدی کے شیعہ، آپ کے چاہنے والے، آپ کی اولاد، چاہے وہ سادات ہوں یا غیر سادات، سب ویسے ہی آپ سے اپنی نیاز مندی اور اپنی احتیاج کو، اپنی محتاجی کو لے کر آپ کے در پر آئے ہیں۔ آپ سب نے گریہ کیا 2 دن امام علی کی ضربت پر، آج کا دن وداع کا ہے۔ کسی سے بھی وداع مشکل ہے، کسی سے بھی وداع مشکل ہے، لیکن علی بن ابی طالب سے وداع اور آپ کے اوپر گریہ اس لیے مشکل ہے کہ ہم نے علی کو ہمیشہ جب بھی تصور کیا ہے تو اپنے لیے بطور مشکل کشا کیا ہے، اور 2 دن سے ہمارے تصورات میں علی زخمی ہے، یا بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں یا اشارے سے نماز پڑھتے ہیں۔ جناب اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے گھر کے دروازے پر تھا اور گریہ کر رہا تھا، تو امام حسن نے فرمایا کہ جتنے بھی اصحاب ہیں سب چلے جائیں، سب چلے جائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر کے دروازے پر نہ کھڑا ہو، ہمارے گھر میں مستورات ہیں، مخدرات ہیں، سب چلے گئے۔ لیکن اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جایا نہ گیا، میرے قدم میرا ساتھ نہ دیتے تھے، اور میں دروازے پر بیٹھا گریہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد امام حسن دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا اے اسبغ، کیا تم امام کے حکم کی تکمیل نہیں کرو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا میں کبھی بھی ان کی نافرمانی نہ کروں، لیکن میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دیتی۔ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ آج کے بعد سے علی کو نہیں دیکھ سکوں گا تو میرے قدم اس دروازے سے دور نہیں جاتے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب امام حسن نے فرمایا کہ اے اسبغ، اگر چاہو تو آ کر اپنے مولا کا آخری دیدار کر لو۔ اسبغ بن نواتہ کہتے ہیں میں مولا کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ میرے مولا کے چہرے پر نقاہت ہے، شاعر تھے۔ امام نے فرمایا اے اسبغ، شعر کہو، میری مظلومیت میں شعر کو۔ تو کہتا ہے میں نے کہا فیا اسفا علی المولا التقی اب الایتام حیدرۃ الزکی، ہائے افسوس میرا پاک ارادوں کا مصمم حیدر زخمی کر دیا گیا، جو ہمیشہ یتیموں کے ساتھ رہتا تھا اس کو مار دیا گیا۔
کہتے ہیں میں نے گریہ کیا، مولا نے فرمایا ہمارے چہرے کی زیارت کر لو، اس کے بعد تم ایسے ساجد و زاہد و عابد کو نہ دیکھ سکو گے، ایسے مجاہد کو نہ دیکھ سکو گے، یہاں تک کہ 19 رمضان کی ضربت کا نتیجہ 21 رمضان میرے مولا نے فرمایا اے حسان میری تمام اولادوں کو میرے پاس جمع کر دے۔ تمام قبیلہ بنی ہاشم کے نوجوان اکٹھے ہوئے، میرے مولا نے فرمایا آج کے بعد سے میں نے اس امت کو امام حسن کے حوالے کیا، میرے بعد اس خاندان کے اور اس امت کے سربراہ امام حسن ہوں گے، یہ کہہ کر اپنے سینے سے امام حسن کو لگایا اور تمام امانت امامت ان کو ودیعت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اللہ اللہ بالقرآن، اللہ اللہ بالامام، اللہ اللہ بالصلاة، اللہ اللہ بالاحترام۔ اے لوگوں، اے میری اولادوں، تمہیں نماز نہ بھولے، تمہیں قرآن نہ بھولے، تمہیں حقوق اللہ نہ بھولے، تمہیں حقوق الناس نہ بھولے، یتیموں کا حق فراموش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے اپنی آخری گواہی دینا شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، القرآن الحق والملائکۃ الحق والنار الحق والجنت الحق۔ جب گواہی مکمل ہو گئی، زمین و آسمان نے ندا دی قد قتل امیر المومنین، روح قفس عنبری سے پرواز کر گئی، حسن و حسین یتیم ہوئے، زینب ام کلثوم کے سر سے موم کا سایہ اٹھا، امیر المومنین شہید کر دیے گئے، ارکان ہدایت ہل گئے، ممبر رسول ویران ہوا، گلدستہ آذان خاموش ہوا، محراب مسجد شہید ہوئی، کوفہ سو کوفہ، مکہ مدینہ گریہ کرنے لگا۔ الغرض قبیلہ بنی ہاشم کے 18 جوانوں نے اپنے بابا کی وصیت پر عمل کرنا شروع کیا۔ شہر کوفہ تھا جو اجتحام کرتا تھا، امام مولا پر گریہ کرتا تھا، لیکن میرے مولا کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں شہر کوفہ سے مولا کا جنازہ اٹھایا گیا۔ علی فاتح خیبر، علی اول المسلمین، علی ناصر رسول، علی خلیفۃ المسلمین، علی ساقی کوثر، علی فاتح مباہلہ، علی امام المتقین، اور رات کی تاریکی میں ایسی ہستی کا جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گی اے شہر کوفہ تو انصاف نہ کیا، بھلا سورج کو بھی کوئی خاموشی سے دفن کرتا ہے۔ اللہ جانے، اللہ جانے، یا قلب امام حسن حسین جانے، اس عظیم ہستی کا جنازہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے کیسے اٹھایا؟ بس روایت اتنا کہتی ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ نے پوچھا، کہا کہ بابا کو کہاں دفن کیا جائے گا، مولا نے مقام کی نشاندہی کی، تو جناب زینب نے اپنے بابا سے اتنا کہا، اے بابا اپنی قبر بھی سجائی ہے تو اتنی دور۔ جانتے ہیں زینب مدینے کی پلی بڑی ہے،
زینب کو خانہ زہرا سے مرقد رسول کی عادت تھی، زینب کو جنت البقیع کی عادت تھی کہ چل کے جاتی تھی ماں کی قبر پر، نانا کی قبر پر گریا کرتی۔ جب سنا کوفے سے نجف کی جانب سفر ہے بابا کا، فرمایا بابا اتنی دور کبھی بھی روزے دار ایسا سفر نہیں کرتے، کبھی بھی روزے دار ایسا سفر نہیں کرتے۔ الغرض رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، مقام قبر تک پہنچایا گیا، اور اس کے بعد جب دفن کر چکے، قبر میں اتار چکے، امیر المؤمنین کے چہرہ اطہر پر امام حسن خاک ڈالتے جاتے اور فرماتے پروردگار تیری جانب تیری امانت کو بھیج رہی، پروردگار تیری جانب تیری امانت کو بھیج رہی۔ شرمندہ ہے کہ یہ امانت زخمی ہے، شرمندہ ہے کہ یہ امانت غمزدہ ہے، شرمندہ ہے کہ یہ امانت دکھ دیکھ کر آئی ہے۔ اے اللہ اے رسول خدا، خود میرے بابا آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں ان کے ساتھ اس امت نے کیا کیا، مولا خود خبر دیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جب دفنا کر واپس آنے لگے، کہتے ہیں کہ راستے میں ایک فقیر ملا جو گریا کرتا تھا اور کہتا تھا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں، 3 دن سے میرا دوست، میرا یار، میری تنہائی کا ساتھی میرے پاس نہ آیا۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا تیرا دوست کیسا تھا، اس کا نام کیا تھا، کہا وہ کیسا تھا، فقیر کے ساتھ فقیر بیٹھا ہے، غریب کے ساتھ غریب بیٹھا ہے، محتاج کے ساتھ محتاج بیٹھا ہے۔ یہ جو سنا اس نے کہا، مولا نے فرمایا اے شخص وہ کوئی اور نہیں، وہ ام المظلوم کائنات ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ ہمارے بابا شہید بلّہ علیہ رحمت اللہ علی القوم الظالم۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔